صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 112 سے آیت نمبر 118، 112 سے 118. پروردگار عالم ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے کہ جنہوں نے کفران نعمت کیا جس پر ان پر عذاب نازل ہوا. اب اس بستی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً. اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی. کانت آمنةً مطمئنةً، جہاں پر امن بھی تھا اور اطمینان بھی تھا. ایک سوسائٹی کے اندر امن و امان یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، پروردگار عالم کی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں تک کہا گیا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب خدا نہ کرے وہ نعمت چھن جائے، ایک صحت اور ایک امن و امان. تو وہاں پر امن و امان بھی تھا اور وہاں پر اطمینان بھی تھا، یعنی گھروں کے اندر بھی ایک اطمینان کی کیفیت تھی، سڑکوں کے اوپر بھی امن و امان تھا. یہ دو نعمتیں ہوئی. پھر اس کے بعد تیسری نعمت یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان. وہاں پر رزق کھچ کر چلا آ رہا تھا ہر جگہ سے، یعنی اس جگہ پر رزق کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. لوگوں کے پاس وافر رزق موجود تھا اور ایون آس پاس کی بستیوں میں بھی جو اگ رہا تھا، جو بن رہا تھا، وہ بھی وہاں پر کھچ کر چلا آ رہا تھا. یعنی بظاہر ہم جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے. آج کے زمانے میں تو جب اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے اور تجارت کے کئی ذرائع اسٹیبلش ہو چکے ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز بن چکے ہیں، تب بھی یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. مگر بہرحال اس زمانے کے اندر یہ تمام تر چیزیں اس بستی کے اندر وافر مقدار میں موجود تھی. خود وہاں پر بھی رزق تھا اور وہاں پر دوسرے علاقوں سے بھی رزق پہنچ رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا، یعنی شکر ادا نہیں کیا بلکہ انکار کر دیا. یعنی اب اگر نعمت اس جگہ استعمال نہ ہو رہی ہو جہاں پروردگار عالم نے چاہا ہے تو اس کو بھی کفران کہیں گے. پھر نعمت انسان استعمال کرے اور نعمت دینے والے خدا کی طرف ہی اس کی توجہ نہ ہو تو یہ بھی کفران نعمت کا ایک انداز ہے. بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ وہ اس حد تک کفران نعمت میں چلے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک روٹیوں کو استنجا کے لیے یعنی ٹوائلٹ میں کلیننگ پرپس کے لیے استعمال کرنے لگے تھے. پھر جب پروردگار عالم کا عذاب آیا ہے تو اتنا قحط آیا کہ اس کے نتیجے میں انہیں اسی روٹی کو کہ جو انہوں نے پھینک دی تھی اور ایک جگہ ڈھیر کر دیا تھا اسی کو پھر واپس صاف کر کے بطور غذا استعمال کرنا پڑا. پروردگار فرماتا ہے کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، یعنی اس کا مزہ چکھایا. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے حرکتوں کی وجہ سے. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعمتوں سے استفادہ کرتے، منعم تک اپنی معرفت کو بڑھاتے اور خدا کے سامنے سجدہ شکر کرتے. خدا کے آگے یقیناً انہیں حمد پروردگار کرنی چاہیے تھی، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. مگر انہوں نے جو کیا اس کے نتیجے میں انہیں بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑا، قحط بھی آیا وہاں پر اور امن و امان بھی ختم ہو گیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ. ان کے پاس رسول آیا تھا. فَكَذَّبُوهُمْ. انہی میں سے رسول آیا تھا ان کے پاس، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. تو عذاب نے انہیں پکڑ لیا جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے. اب یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس نعمت عظمیٰ کا بھی انکار کیا. یعنی جہاں روٹی، پانی، یہ تمام تر چیزیں نعمت ہیں، وہاں پر سب سے بڑی نعمت تو ہدایت ہے کہ یہ جسم کے لیے ضروری ہے کہ انسان غذا استعمال کرے، پانی استعمال کرے، پھلوں سے استفادہ کرے، اور جو اس کی روح اور اس کی عقل کی رشد کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے ضروری ہے وہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے. اس کے لیے پروردگار نے رسول کو بھیجا، ان لوگوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا. اب آپ نوٹ کریں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں
اس کو بھی ٹچ نہیں کرتا کہ وہ بستی کون سی تھی، اس رسول کا نام کیا تھا. کہیں کہیں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، بعض جگہوں پر بستیوں کا ذکر آ جائے گا، بعض جگہوں پر رسولوں کے نام آ جائیں گے، ورنہ ان پرنسپل قرآن مجید کا انداز یہ نہیں ہے کہ وہ جغرافیکل معلومات میں بہت زیادہ لوگوں کو انگیج کرے. جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ نعمتوں کا کفران کیا گیا، نمبر 2 رسول کا انکار کیا گیا، اس کو جھٹلا دیا گیا. اس میں تمہارے لیے میسج، ہمارے لیے میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے کہ جو نعمتیں پروردگار عالم کی طرف سے ان سے استفادہ کرو، لیکن ساتھ میں شکر خدا انجام دو، نعمت دینے والے کی طرف متوجہ ہو، اور جو بڑی نعمت ہے جو ہدایت گائیڈنس، اس کو اگنور مت کرو. قرآن تمہارے پاس ہے، رسول کے پیغام تمہارے پاس ہے، ان کے اہل بیت کے پیغامات تمہارے پاس ہیں، ان سے استفادہ کرو اور اپنی روحانیت کو بھی بڑھاؤ. لہذا فوراً ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انسان جو اس زمانے کے ہیں ان کو مخاطب کیا، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کو. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ پیو اس سے جو اللہ نے تمہیں پاک حلال رزق دیا ہے، اسے تم کھاؤ. اللہ کو اس پر اعتراض نہیں ہے. ہاں ساتھ میں مطالبہ کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یعنی ہونا یہ چاہیے تھا بٹ نیچرل کہ تم اس کے عبادت گزار بندے بنو تو نعمتوں کا شکر بھی تمہارے ذہن میں، تمہارے دل میں رہے. پھر ساتھ میں وہ فہرست بتا دی گئی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر بس حرام کیا ہے میتا کو یعنی مردار کو، والدم خون کو، ولحم الخنزیر سور کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح ہوتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے کسی اور کا نام لے کر، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی میڈیکلی بھی جو خرابی ہے وہ پروون ہے، مثلا مردار کا معاملہ ہے، یا اسی طرح سے خون کا معاملہ ہے، سور کے گوشت کے بہت سارے نیگیٹو ایشوز ہیں کہ جو انفولڈ ہو چکے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں سارا سمجھ میں آتا ہے کہ توحید کی روح کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے اور شرک سے دل و دماغ کو دور رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کیا جائے گا تو اللہ کا نام لیا جائے گا. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو بہرحال وہ جانور حرام ہو جائے گا. تفصیل اس کی فقہی کتابوں کے اندر موجود ہے. یہ بھی ہم کو معلوم ہے کہ یہ ایک ریلیٹو حصر ہے، اضافی اعتبار سے حصر کیا گیا ہے کہ بس ان کو حرام کیا گیا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں حرام کی گئی ہیں ان کی تفصیل اپنے مقام پر ہے، مگر جہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کانٹیکس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، سوسائٹی کے اندر امیڈیٹ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، ان کے ریفرنس سے اس کو حصر اضافی کہا جائے گا، جیسے کہ یہ بات سورہ انعام میں، سورہ بقرہ میں بھی ڈسکس ہو چکی ہے. ورنہ ہم جانتے ہیں کہ شراب کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، جوے کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، ماں باپ کی توہین کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، زنا کو بھی خدا نے حرام کیا ہے، اور قرآن مجید ہی کے اندر ان کے حوالے سے بہت کچھ بیان بھی آ چکا ہے. تو یہاں پروردگار عالم پھر اس فہرست کی بیان کرنے کے بعد ایک ایکسیپشن، اور یہ ایکسیپشن بھی پہلے بیان ہوا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ اگر کوئی مضطر ہو جائے یعنی کوئی ایک دم حرج کی کیفیت میں آ جائے، سخت مشقت کی کیفیت میں آ جائے کہ اگر ان حرام چیزوں میں سے کچھ نہ کھائے تو وہ زندہ ہی نہیں رہ پائے گا، تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر کوئی مضطر ہو جائے غیر باغ ولا عاد، بعد اس کے کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ تعدی کرنے والا ہو، یعنی اس حرام کو انجوائے کر کے نہیں کھا رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے دلی طلب ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ اب وہ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پروردگار عالم اس کو ٹیمپریرلی وقتی طور پر حلال کر دیتا ہے، بعد اس کے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ کھائے. فإن اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ پھر غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مغفرت کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے. ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب، اور جن چیزوں پر تمہاری زبانیں غلط طور پر حکم لگاتی ہے، یعنی جو زبان پر آیا بول دیا، جھوٹ ہی بول دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ مت کہو، یہ تمہیں کہنے کا حق نہیں ہے، یہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں ہے. لتفتروا علی اللہ الکذب، اس لیے کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ افترا ہوگا، ایک فیبریکیشن ہے، ایک فالسہڈ ہے، ایک لائی ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے. تمہارے پاس کیا حق ہے کہ تم اس طرح سے کسی چیز کو حلال یا حرام ڈکلیئر کرو؟ خدا کا یہ جو ریسٹرکشن ہے، یہ خدا کا ڈومین ہے کہ پروردگار عالم جس چیز کو کہے گا وہ چیز حلال ہوگی، جس چیز کو کہے گا حرام ہوگی. حرام کی جو فہرست ہے وہ بیان کرے گا اور باقی چیزوں کو پھر حلال مانا جائے گا.
اس کو جاننے کا سورس کیا ہے؟ یا قرآن کی کوئی آیت ہو، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو، اور حدیث ثقلین کی روشنی میں قرآن کی ترجمانی پیغمبر اکرم کے بعد اور پیغمبر اکرم کی احادیث کی ترجمانی پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے لے کر دیگر ائمہ کرام کریں گے، تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جس کو قیاس کہا جاتا ہے اس کی کہاں گنجائش باقی رہتی ہے۔ یعنی قیاس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی طرف سے ایک اسپیکولیشن کرنی ہے اور ایک ایکویشن ڈرا کرنے کی کوشش کرنی ہے، مگر اس ایکویشن کی ریلائبلٹی کیا ہے، اوتھینٹسٹی کیا ہے، پروردگار نے اس کو کیسے انڈورس کر دیا، اس لیے کہ وحی کی صورت میں جو کچھ نازل ہو رہا ہے یہ ہے وہ جس کو دین کہا جائے گا، شریعت کہا جائے گا۔ باقی تو ٹھیک ہے، پھر اپنے اسپیکولیشنز ہیں، اس کا پھر اسلام میں کیا وزن ہو سکتا ہے جبکہ اسے افتراء سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، وہ جو اللہ پر کذب افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، لا یفلحون، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑی سی متاع ہے، تھوڑا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے حلوے مانڈوں کے لیے اگر کوئی ایسا کر لے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سارے فوڈ فار تھاٹ ہیں، یعنی سوچنے کے لیے کہ سوچے کہ کیا واقعاً اس کے بعد ان چیزوں کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ پھر یہود کے حوالے سے ایک بات پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کی کہ وہ علی الذین ہادوا حرمنا، اور یہودیوں کے اوپر ہم نے وہ چیزیں بھی حرام کر دی کہ جو آپ کو پہلے بتائی جا چکی ہیں، ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ یعنی ایک سزا کے طور پر بھی بعض چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 کے اندر ناخندار جانوروں کا کچھ ذکر ہے، کچھ چربی کا ذکر ہے کہ گائے کی اور اسی طرح سے غنم کی چربی، اس کو بھی حرام کر دیا گیا تھا۔ وہ ایک ٹیمپرری ایک حکم تھا، اس کے اندر جملہ بھی یہی ہے کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی تھی۔ تو وہ ایک ٹیمپرری نوعیت کا معاملہ تھا، نہ کہ اس کو ایک پرماننٹلی حرام کر دیا گیا تھا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے احکام کے اندر ویسے بھی اس سے ہٹ کر بھی ناسخ اور منسوخ کا کانسیپٹ موجود ہے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔